السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا یہاں سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان، تو کیا ہو جو ہو، مؤمن کمن کان فاسقا، اس کے مانند جو ہو فاسق، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے، نزلا، مہمانی، بما کانوا یعملون، اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات میں عزیز طلبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دونوں کے ساتھ برتاؤ یکساں ہوگا۔ یہاں آیت یہ جو افمن کان مؤمنا ہے، اس میں مومن اور فاسق کے دو مقابل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود واحد مان کر اس قانون کی اطاعت اختیار کرے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے، جبکہ فاسق وہ ہے، یعنی کافر وہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف چلے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرے اور نافرمانی کرے۔ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد بھی مضبوط ہوئے اور اعمال کے لحاظ سے بھی فرما برداری نظر آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی، تو ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، اور وہ ایسے رہائش کے مقامات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے کہ وہاں اللہ میزبان ہوگا اور انسان مہمان ہوں گے۔ آخر یہ اتنے بڑے انعامات دیے کس چیز کے بدلے میں جا رہے ہیں؟ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ انسان اعمال کرتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو اللہ یہ بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو نافرمانی کرے گا الیاذ باللہ اس کے لیے یہ اعمال، یہ جزا نہیں ہے، بلکہ اس کی جزا آگے بیان ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ جنہوں نے فاسقوا، نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كُلَّمَا ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں، منہا، اس سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا انہیں، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار، دوزخ کا عذاب، الذی، وہ جو، کنتم بہ تکذبون، تم تھے اس کو جھٹلاتے۔ ان آیات مبارکہ میں جو دوسرا گروہ ہے کفار کا، ان کے بدلے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ ایسی سخت جگہ ہے کہ اگر وہ اس سے چاہیں گے بھی صحیح کہ کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکل جائیں تو ہرگز نہیں نکل سکیں گے، بلکہ دوبارہ ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ساتھ ہی ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب تم ان ساری چیزوں کا عذاب چکھو، اب تم مزہ چکھو، جو تم جھٹلاتے تھے نا، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ ایسے نافرمانوں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ کبھی کبھی آ کے شعلے جہنمیوں کی طرف آئیں گے،
اور جہنم کے دروازے کی طرف پھینکیں گے، اس وقت شاید وہ جہنم سے نکلنے کا خیال کریں گے تو فرشتے پھر ادھر ہی دھکیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہو، جس چیز کو جھٹلاتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے، من العذاب، عذاب سے، الادنا، تھوڑا بہت، عذاب کے نزدیک کچھ، دون العذاب، سوائے عذاب کے، یعنی جو پہلے عذاب پہنچا اس کے علاوہ بھی، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم، شاید وہ، یرجون، لوٹ آئیں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ظالم ہوگا اس سے جو اسے نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات سے، ثم اعرض، پھر اس نے منہ پھیر لیا، عنہا، اس سے، انا من المجرمین، بے شک ہم مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منکرین اور فاسقین اس خیال میں ہرگز نہ رہیں کہ آخرت ہی میں عذاب آئے گا، دنیا میں تو مزے کریں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے اتنے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ذرا کم درجے کا عذاب ان کو ہم دیں گے، اور دنیا میں کم درجے کے عذاب یہ دنیا کے مصائب، بیماری، طوفان، قحط، زلزلہ، قتل، قید وغیرہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب یہاں ہم میں سے بھی ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ہم تو کسی درجے میں اپنے رب کی آیات سے اعراض کے مجرم نہیں ہیں۔ اعراض کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک اعراض وہ ہے جو کافر برتتا ہے، ایک اعراض وہ ہے جو مشرک برتتا ہے، اور ایک اعراض وہ ہے جو فاسق اور فاجر برتتا ہے۔ مگر ایک کلمہ گو جس کو اپنے رب کی آیات سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے کوئی دن رات کا وقفہ نصیب نہیں ہوتا، وہ بھی ایک درجے میں اعراض کا مجرم ہے۔ حتیٰ کہ اسی اولاد کو آخرت کی نجات اور صلاح اور فلاح کے لیے اپنے رب کی آیات سے بے خبر، غافل اور لا علم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک درجے میں اعراض کا مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور اپنی آیات کے اعراض سے کامل طور پر بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔